تعلیم کا مطلب عام طور پر یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ پڑھنا لکھنا سیکھ لیا جائے۔ نہیں، تعلیم کے معنی پڑھنا لکھنا سیکھ لینا نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بات ہمیں معلوم نہیں ہے، جو بات ہمیں پتہ نہیں ہے، وہ ہم جان لیں، وہ ہم پتہ کر لیں۔ جو علم ہمیں نہیں ہے وہ ہم علم حاصل کریں۔ اور رہی بات پڑھنے لکھنے کی، تو پڑھنا لکھنا تو علم حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے، ورنہ علم پڑھنا لکھنا سیکھے بغیر بھی حاصل ہو سکتا ہے اور حاصل کیا بھی جاتا ہے۔ آپ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بڑھئی جو ایک کرسی بناتا ہے وہ پڑھا لکھا نہیں ہوتا ہے، لیکن کرسی بنانا جانتا ہے اور آپ کے سامنے بنا کر تیار بھی کر دیتا ہے۔ اسی طرح ایک بے پڑھا لکھا درزی کپڑا کاٹتا ہے، اس کو سینا جانتا ہے اور کاٹ کر تیار بھی کر دیتا ہے۔ اسی طرح ایک باورچی کو دیکھیں، وہ پڑھا لکھا نہیں ہوتا، لیکن اپنے پیشے کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے، اس کو پتہ ہے کس طرح بننا ہے کھانا۔ یہ مثال تو تھی پیشوں کے بارے میں۔ آپ اپنے گھر میں دیکھیں، ایک ماں ہے، وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتی، لیکن بچوں کی دیکھ بھال اور ان کی پرورش کرنے کے طریقوں کو وہ جانتی ہے۔ وہ اپنی بیٹیوں کو بتاتی اور سکھاتی بھی ہے، اور وہ یہ سب زبانی ہی بتاتی ہے۔ بہت سی بنا پڑھی لکھی لڑکیاں زبانی ہی بہت کچھ سیکھ لیتی۔ پڑھنا لکھنا سیکھنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہی باتیں جو زبانی سیکھی جاتی ہیں وہ لکھ لی جاتی ہیں، تو بہت دنوں تک جو ہے پڑھے لکھے لوگ ان سے فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں۔ جو باتیں زبانی باتیں بتائی جاتی ہیں ان کو آدمی بھول بھی جاتا ہے، اور بھولتے بھولتے زبانی سیکھی ہوئی باتیں دنیا سے بالکل ہی مٹنے لگتی ہیں۔ لیکن لکھی ہوئی باتوں کی جو ہے عمر زیادہ ہو جاتی ہے، اور وہ ایک زبان سے دوسری زبان کے سانچے میں ڈھل کر دوسری قوموں اور دوسرے ملکوں میں پہنچتی ہیں، تو وہاں کے لوگ ان سے وہی بات سیکھتے ہیں۔ پھر یہ کہ پڑھے لکھے لوگ پرانی کتابوں سے فائدہ اٹھا کر اور کچھ اپنا علم شامل کر کے ہر زمانے میں لکھتے رہتے ہیں۔ اسی طرح علم آگے بڑھتا اور ترقی کرتا ہے۔ پھر ایک دن آتا ہے کہ جب ایک پڑھا لکھا آدمی کسی نہ کسی جو ہے علم پر بڑی کتاب لکھتا ہے۔ ہم اب جو پیشے اور ان کے پیشوں کے ماہرین کو دیکھتے ہیں، یہ ایک دن کے علم میں ایسے نہیں بنے، بلکہ یہ آج جس صورت میں ہیں یہ ہزاروں برس کی تجربوں کی باتیں ہیں جن کو برابر لکھا جاتا رہا، اور آج وہ ایک فن بن گئے۔ یہ سب پڑھنے لکھنے کا جو ہے کرشمہ ہے۔ پڑھنے لکھنے کی اہمیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی رہی۔ یاد ہوگا کہ جنگ بدر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح حاصل ہوئی اور دشمن کے بہت سے لوگ قیدی ہو کر آئے، تو ان میں جو لوگ پڑھے لکھے تھے ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک 10 مسلمانوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دے تو اسے چھوڑ دیا جائے گا۔ اسی طرح بہت سے مسلمانوں نے پڑھنا لکھنا سیکھ لیا تھا، اور جو ہے اس کے عوض میں جو قیدی تھے وہ رہائی پا گئے تھے، کیونکہ انہوں نے جو ہے جو پڑھے لکھے نہیں تھے انہیں پڑھنا لکھنا سکھا دیا تھا۔